الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدائے رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا. صاحبو، اس آیت مبارکہ کے تحت بار بار ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ لوگو، تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. چونکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جہنم کی جو آگ بھڑکائی گئی ہے یہ کفار، مشرکین، یہود و نصارہ کے لیے ہے. اس کے بعد اگر ہے اس میں جانے والے تو اللہ اس کے رسول کے نافرمان، جو اسلام کے نافرمان ہیں. مگر قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ لوگو، تم اپنے آپ کو، کسی اور کو نہیں، ساری قوم مسلمان کو نہیں، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی کفالت میں پلنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہر کوئی یہ فکر کر لے تو ساری قوم مسلمان محفوظ رہے گی. کسی کو کوئی ٹھیکیدار نہیں بنایا گیا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو. یہ بات پھر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں جیسا کہ اسلام جو بتا رہا ہے، اسلام کو سمجھیں. پہلے اسلام کا معنی ہے سلامتی. اللہ کے قریب ہو جاؤ، سلامتی. اللہ کے گھر میں آ جاؤ، سلامتی. اب اللہ کے گھر میں آنے سے سلامتی کیا ہے اور سلامت سے مراد کیا ہے؟ سلامتی سے مراد کفار، مشرکین، یہود و نصارہ دشمنوں سے بچے رہو گے. ہر وہ مصیبت، آفات، بلیات سے بچے رہو گے سوائے موت کے. سوائے موت کے اللہ کے گھر میں آ جاؤ، سلامتی ہے. اسلام کہہ رہا ہے. خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کعبے کی چھت سے چمٹ جائے اس کو بھی امان ہے، وہ محفوظ ہے، سیف ہے. جو کعبے کے غلاف سے لپٹ جائے اس کو بھی امان ہے. یعنی اللہ کا گھر ہے. اب کعبے سے مراد
صرف کعبے کے در و دیوار سے چمٹنا نہیں تھا، بلکہ کعبے کا جتنا احاطہ تھا، جتنا صحن تھا، جتنا آنگن تھا، اس وقت اس دائرے میں کوئی آ جاتا تو نبی نے فرمایا سلامتی ہے۔ تو معلوم ہوا خدا کے گھر میں سلامتی ہے، خدا سے جڑنے میں سلامتی ہے۔ اور نظام خدا بندی بھی دیکھیں کہ سال کے 12 مہینے، دنیا کے اعتبار سے بھی سال کے 12 مہینے، دین کے اعتبار سے بھی سال کے 12 مہینے۔ پہلے مہینے کا نام اللہ پاک نے منتخب فرمایا محرم الحرام۔ محرم، میں یہ الفاظ بولنے کا مقصد یہ نہیں کہ کسی پر طنز کرو، بلکہ آج کے اس پرفتن دور میں ہو یہ رہا ہے جیسے یوم جمہوریہ ہے، یوم آزادی ہے، سال نو کا دن ہے، اس کو کلچر کی طرف پلٹایا جا رہا ہے۔ ہم کلچر سے نہیں جانتے، ہم ہندوستانی ہیں، ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے وطن کا دم بھرتے ہیں، اور ہم اپنے وطن کے قانون کا پالن نہیں کرتے۔ ہم اپنے وطن کے قانون کا پالن نہیں کرتے، اس کے پاسداری کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ مسلمانوں کے لیے خاص طور سے محرم الحرام کے مہینے کی جو بات میں بتا رہا تھا، محرم کا مہینہ بڑا ہی معتبر مہینہ ہے، محترم دن سے شروع ہو رہا ہے، محترم یادیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، یہ مسلمانوں کا۔ اور دوسری بات یہ جان لیں، اسلامی اعتبار سے مغرب کی نماز کا وقت جیسے ہی ہو جائے ہمارے پاس دن بدل جاتا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہو جائے ہمارا دن بدل جاتا ہے۔ جیسے رمضان کا موقع آتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان کا چاند دکھا، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، مہینہ بھر تراویح پڑھتے ہیں، جی۔ پھر اس کے بعد شوال کا چاند نظر آتا ہے، تراویح چھوڑ دیتے ہیں، وہیں پر ہمارا روزہ ختم ہوتا ہے۔ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ آپ اسلامی دائرے میں رہ کر عمل کریں، دنیا داری کا بھی ساتھ دیں، اپنے وطن عزیز ملک ہندوستان کی تاریخ کا بھی ساتھ دیں، پر دائرے اسلام میں رہ کر۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج دسمبر کی 27 تاریخ ہے، 31 تاریخ کے دن رات 12 بجنے کے بعد جو ماحول ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے، انسانیت کے اعتبار سے غلط ہے، انسانیت کے اعتبار سے۔ انسانیت کہہ رہا ہوں تو یہاں پہ ہر کلچر، ہر مذہب آ رہے ہیں۔ کیوں؟ جو رات 12 بجنے کے بعد پٹاخے پھوڑتے ہیں، تو خوشی منائیں ایسی کہ تکلیف کسی کو نہ ہو۔ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، چلیے مانا کیک کھانے کو مل جاتا ہے، لیکن پٹاخے پھوڑنے سے کیا ملتا ہے؟ بازو میں کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، چھوٹے بچے ہوں گے، نومولود بچے ہوں گے، ان آوازوں سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ انسانیت کا نام کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، انسانیت کا نام سب کے ساتھ ہونا ہے۔ ہم تو مذہب اسلام میں ہیں، اسلام ہمیں سلامتی دے رہا ہے، تو اس سلامتی کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ بالخصوص میں میرے مسلم نوجوان بھائی اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اس رات جو گاڑیوں پر نکل جاتے ہیں، 4 ویلر پر نکل جاتے اوپن ٹاپ گاڑیوں میں، یہ عیاشی کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا، آپ کی سیلری میں انکریمنٹ نہیں ہوگا اس سے۔ آپ اپنے طور پر منائیں، جبکہ دنیاوی کلچر کو آپ اپنانا نہیں ہے،
ہر کلچر کو، ہر مذہب کو اپنے مذہب کی پاسداری کرنا ہے، ہر کلچر کو اپنے کلچر کے، اپنے معبودوں کے، اپنی کتابوں کے موافق زندگی گزارنا ہے۔ ہم تو اہل ایمان ہیں، اہل ایمان ہیں۔ اہل ایمان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جہاں اللہ رب العالمین کو ایک جانتے ہیں، نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارا رہنما و رہبر، خدا کا محبوب جانتے ہیں، تو سلامتی کی دعوت ہمیں دی گئی، اس سلامتی کے ساتھ آپ عمل کریں، کہیں بھی ہو، کسی ملک میں ہو۔ میں نے بتلا دیا ہر کلچر کے اعتبار سے، مگر ہوتا یہ ہے اس رات میں جو شراب خوری، زناکاری، جوا، سٹا جو کھیلا جاتا ہے، ناچ، ننگا ناچ ہوتا ہے سڑکوں پر، گراؤنڈوں میں، کلبوں میں، بتاؤ اے مسلمانوں، یہاں بالخصوص میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، بتاؤ اے مسلمانوں، کیا اسی وقت اگر ملک الموت آ جائے، روح قبض ہو جائے تو کیا کرو گے؟ اگر مجھ جیسا گنہگار سال نو کی خوشی میں کسی کلب میں چلا جائے اور عیاشی کرتا رہے، تو اسی وقت ملک الموت آ جائے تو میرے گھر والے میری عزت کو ڈھانپ لیں گے، میری عزت کو ڈھانپ لیں گے، لیکن میدان محشر برپا ہوگا، یہ یقین ہے نا؟ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ قیامت کے دن کا آنا یقینی ہے، اور میدان محشر ایسا ہوگا جس کا ایک دن، اگرچہ کہ صرف ایک دن ہے قیامت کا، کتنا ٹائم ہوگا معلوم؟ گرما کا موسم آ جائے تو 12-14 گھنٹے کی دھوپ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ ٹوٹلی 12-14 گھنٹے دھوپ نہیں رہتی، لیکن جتنی دیر رہتی ہے وہ 12-14 گھنٹے تپش دیتی ہے، رات میں بھی اس کی تپش باقی رہتی ہے، تب بھی برداشت نہیں ہوتا، فین کھل جاتے ہیں، اے سی کھل جاتی ہے، اس کے باوجود بھی بعض لوگوں کو اور بھی حرارت محسوس ہوتی ہے۔ تو میدان محشر حساب و کتاب کا دن ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں مسلمان، مینا و مزدلفہ کے عرفات میں، میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں، چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے گرما کے موسم میں، طرح طرح کے ویڈیوز بنا کر ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ سوچئے آپ نے حج کو گیا کس غرض سے، آپ نے جو احرام باندھا کس غرض سے؟ میں بارہا کہتا ہوں، جب بھی ایام حج کا موسم آتا ہے، جب بھی کوئی بندہ مومن عمرے کے لیے جاتا ہے، احرام، مرد آدمی کا احرام، اس کے جسم میں کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہوتا، بنیان نہیں ہوتی، انڈرویئر نہیں ہوتی۔ پھر جب کعبے کا طواف کرو، وہاں تو تمہیں ایک بغل کھلا بھی رکھنا پڑتا ہے۔ سردی کا موسم ہے تو کیا کرو گے، تاب نہیں لاتے۔ گرما کا موسم ہے، میدان عرفات میں، مینا و مزدلفہ میں اس چلچلاتی دھوپ کو دیکھ کر جب برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ خود اس گنہگار نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، مینا و مزدلفہ میدان عرفات میں مثنوی بارش کا سسٹم بنایا گیا ہے، جہاں پانی کی بوندا باندی ہوتی ہے، باوجود اس کے اس دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر میدان قیامت میں کیا کرو گے؟ میدان عرفات کا تو تم نے ویڈیو بنا لیا جی، میدان مینا و مزدلفہ کا تو تم نے ویڈیو بنا لیا،
کہ ہمیں یہاں کوئی سکون نہیں ہے، ہمیں راحت نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، ہم کو تکلیف میں گزارنا پڑ رہا ہے، اتنے لوگ مر رہے ہیں، ویڈیو بنتے ہیں، سوشل میڈیا پر آتے ہیں۔ ارے گئے ہیں کس لیے؟ خدا کی عبادت کے لیے؟ تو خدا کی عبادت کرو، یہ دنیا کی طرف کیوں لو لگائے ہوئے ہو؟ اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، جو بندگان خدا حقیقی معنی میں اپنے معبود حقیقی خدائے رب العالمین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ کوئی ویڈیو نہیں بناتا۔ کیوں؟ وہ خدا اس کے رسول سے لو لگایا ہوا ہوتا ہے، یہ چڑچڑاتی دھوپ آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اس دنیا میں اس دکھ کو برداشت نہیں کرو گے تو میدان محشر جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 ایئرس، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور وہاں سورج بالکل سر پر ہوگا، سورج بالکل سر پر ہوگا، پسینے میں ڈوبتے رہو گے۔ جو اللہ والے ہیں وہ تو اس کو ایسے محسوس کریں گے جیسے آج بڑے بڑے امیر زادے اپنے گھروں میں سیونگ پول بنا کر موسم گرما کا لطف اٹھاتے ہیں، اللہ والے اس طرح محسوس کریں گے۔ اور مجھ جیسا گنہگار جب وہاں کھڑا رہے گا تو ہوگا کیا؟ جیسے کسی سمندر پر آپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ سمندر کی لہریں جو موجیں مارتے ہوئے آتی ہیں، چٹانوں سے ٹکراتی ہیں، تو ہمارے ہی جسموں سے نکلنے والا پسینہ، ہمارے ہی جسموں سے نکلنے والا پسینہ، اس کی لہریں آئے گی اور موجیں مارے گی، ہمارے حلق سے ٹچ ہوگی۔ وہاں کیا کرو؟ اس دن کو یاد کرو، اس دن کو یاد کرو۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، اگر نیو ایئر منانے کے لیے آپ جائیں گے سال نو کی خوشی میں، وہاں ملک الموت آ جائے، روح قبض ہو جائے، گھر والے تمہاری موت کو تو چھپا لیتے ہیں، لیکن میدان محشر میں کوئی چھپنے والے نہیں ہیں، میدان محشر میں کوئی چھپنے والے نہیں ہیں۔ صرف یہ نیو ایئر کی بات نہیں کر رہا ہوں، جھوٹ، چغلی، غیبت، شراب خوری، زناکاری، سٹہ بازی، انٹرسٹ کا کاروبار، حق تلفی، جی بھائی بہنوں کی حق تلفی، دھوکے سے کسی کا مال کھانا، قتل و غارت گری، ماں باپ کی نافرمانی، آل اولاد کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، یہ تمام اعمال کی بدولت دنیا میں سب عیوب چھپ سکتے ہیں۔ میں کیا ہوں مجھ کو معلوم، آپ کیا ہیں آپ کو معلوم، لیکن میدان محشر میں سب کا کچرا کھٹا سامنے آئے گا کہ میں کیا ہوں آپ کیا ہے۔ وہاں چھپانے کی لاکھ کوششیں کر لو، وہاں چھپ نہیں پاؤ گے۔ کیوں کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اے اسرافیل، جو اپنے بائیں ہاتھ میں جو سور لے کر کھڑے ہو اس کو دوبارہ پھونک دو، تاکہ مجھے میرے بندوں کا حصہ وہ کتاب لینا ہے۔ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میدان محشر ایسا ہوگا جہاں رائی دانے کے برابر اگر کوئی نیکی ہمارے اعمال میں ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوگی، اگر رائی دانے کے برابر کوئی ایسی برائی ہے جس سے ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے آل اولاد ناراض ہوں، خدا اس کے رسول ناراض ہوں، تو وہ رائی دانے کی برابر کی تکلیف و برائی و گناہ کو بھی اس کی بھی برابر سزا ملنے والی ہے۔ اس لیے ایمان والو، وہاں کسی کا کوئی عمل چھپ نہیں پائے گا۔ اس دنیا میں رہ کر ایسے اعمال کو اختیار کریں جس سے
سماج بھی راضی ہو، ہمارے ماں باپ بھی راضی ہوں، ہمارے بھائی بہن بھی راضی ہوں، ہماری آل اولاد بھی ہم سے راضی ہو، اور ہمارا خدا و رسول بھی ہم سے راضی ہو۔ یہ شوق تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، یہ شوق تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، پر عذاب کتنا بھگتنا پڑتا ہے۔ رات کے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے آپ عیش کریں گے، لیکن 50,000 سال کا دن ہوگا میدان محشر کا، وہاں کتنی سزا بھگتو گے؟ آخری بات بتا رہا ہوں، ذہن میں بٹھا لیں، یہ کہہ کر نہ میں وطن کے قانون کا پالن کر رہا ہوں، نہ میں کسی پر طنز کر رہا ہوں، بات مکمل سن لیں۔ میں نے کہا کیا؟ ہر کلچر، ہر مذہب کے اعتبار سے انسانیت کا یہ کام ہے کہ وہ انسانیت کو فائدہ پہنچائے، اور مسلمان جب اہل اسلام ہے، اسلام کا نام ہے سلامتی، اسلام کا نام ہے امن، اسلام کا نام ہے سیف رہنا، سیف رکھنا، محفوظ رہنا، محفوظ رکھنا، اور اپنے نبی و رسول کو راضی کرنا، اپنے خدا کو راضی کرنا۔ تو اس دنیا میں تھوڑی دیر کا شوق ہمارا ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے دنیا والے ہماری تعریف کریں گے، مگر کیا فرمایا قرآن نے؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ، جہاں جہنم کے فرشتے ہماری اس چمڑی کو بدل بدل کر، اس چمڑی کو بدل بدل کر عذاب دیتے رہیں گے خدا کے حکم سے، کتنا برداشت کرو گے؟ کتنا برداشت کرو گے؟ جیسے چمڑی کالی ہوگی اس کو بدلا جائے گا، پھر سے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اس لیے اے ایمان والو، اسلام کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ وہی پیسہ جو دنیا کے عیش کے لیے خرچ ہوتا ہے، اس کو اللہ کے گھر کی تعمیرات میں لگاؤ، اس کو دینی مدارس کی تعمیرات میں لگاؤ، اسی پیسے سے غربا، مساکین، یتیم، یسیر، اسیر، مسکین، محتاج کی مدد کرو، مجبور، لاچار، بے کس، بے بس، بے سہارا جو سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ سردیوں کا موسم میں دیکھیں کتنے لوگ بے سر و ساما ہیں، جن کے پاس کپڑا نہیں ہے بدن ڈھانکنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے کوئی کمبل نہیں ہے۔ وہی ہیپی نیو ایئر پہ خرچ ہونے والا پیسہ، یہ الفاظ میرے ہر مذہب، ہر کلچر کے لیے پیغام ہے۔ 2025 2025 جو نیا سال آنے والا ہے، اس سال نو کی خوشی میں ان مجبوروں کی مدد کریں۔ یقیناً جو جس مذہب کا ہوگا، جو جس کلچر کا ہوگا، اس دنیا میں جب تک رہے گا سماج اس کی عزت کرتی رہے گی۔ بالخصوص اے مسلمانوں، بالخصوص اے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، ان برائیوں سے بچو اور ایسا عمل کرو جس سے حقوق اللہ بھی ادا ہو، حقوق العباد بھی ادا ہو، اور جہنم کی آگ سے حفاظت بھی ہو جائے۔ نہیں معلوم کس مجبور کے زبان سے کون سی دعا نکل جائے جو رب کے عرش کو ہلا دے، اور تمہاری ادھر مغفرت بھی ہو جائے، ادھر تمہارے مال میں برکت بھی ہو جائے۔ ایسے اعمال کو اختیار کرو۔ یہ دنیا داری میں ایسا پیسہ خرچہ کر کے اپنی تھوڑی دیر کی عیش و آرام کی زندگی کو قربان کرو تو ہمیشہ کے لیے کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔